بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک۔ آج ہم بات کریں گے علم حیوانیات، زولوجی۔ یہ قرآن پاک کا ہی اعجاز ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو قرآن پاک نے فرمایا، آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ سورہ انعام آیت 38۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کے اپنے پروں پر اڑاتا ہے مگر تم جیسی امتیں۔ تحقیق سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ جانور اور پرندے گروہوں میں رہتے ہیں، یعنی وہ منظم ہوتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں اور اکٹھے کام کرتے ہیں۔ پرندوں کی اڑان، سورہ نحل آیت 79۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے، حکم کے باندھے آسمان کی فضاؤں میں انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ پرندوں کا حوالہ پیش کرتی ہے، سورہ ملک آیت 19۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلائے اور سمیٹے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ عربی لفظ یمسکہن کا مطلب ہے کسی چیز پر ہاتھ ڈالنا، کسی کو روکنا، کسی چیز کو گرفت میں لے لینا، کسی چیز کو واپس موڑنا۔ اس آیت مبارکہ میں اس امر کی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ پرندے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر انحصار کرتے ہیں، ان کا عمل قانون الہی پر انحصار کرتا ہے۔ جدید سائنسی مواد کچھ محسوس پرندوں کی ان کی اڑان کے حوالے سے ان کی اڑان کی کاملیت کا ذکر کر چکا ہے۔ ان کی اڑان کی کاملیت ان کی اڑان کے پروگرام کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان پرندہ نقل مکانی کی غرض سے ایک لمبی اڑان طے کرتا ہے، حالانکہ اس کو اس اڑان کا نہ تو تجربہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی رہنمائی سر انجام دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پرندے اس خاصیت کے بھی حامل ہوتے ہیں کہ وہ جس مقام سے روانہ ہوتے ہیں اسی مقام پر دوبارہ واپس پہنچ جاتے ہیں۔ پروفیسر ہیمبرگر اپنی کتاب بنام طاقت اور نزاکت میں ایک پرندے مٹن برڈ کی مثال پیش کرتے ہوئے رقم دراز ہے کہ یہ پرندے بحر الکاہل میں رہائش پذیر ہوتا ہے اور یہ پرندہ 24,000 کلومیٹر کا سفر ہند سے 8 کی شکل میں طے کرتا ہے۔ یہ پرندہ اپنا سفر 6 ماہ سے زائد عرصہ میں طے کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی تاخیر کے ساتھ اپنے مقام روانگی پر واپس پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کے سفر کی انتہا پرندے کی اعصابی خلیات میں پائی جاتی ہے۔ لازمی طور پر ان کا پروگرام واضح کیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس امر کی خبر رکھتے ہیں اور کیا ہمیں کم از کم اس پروگرام واضح کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ شہد کی مکھی اور اس کی کاریگری، سورہ نحل آیت 68 تا 69۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ
كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہیں۔ وون فریش نے 1973 میں نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ اس نے شہد کی مکھی کے اعمال و افعال اور ان کے آپس میں رابطے کے نظام کے موضوع پر تحقیق سر انجام دی تھی، جس کے نتیجے میں اسے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ شہد کی مکھی جب کوئی نیا پھول دریافت کرتی ہے، اس دریافت کے بعد جب وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اپنے ساتھی مکھیوں کو اپنی اسی نئی دریافت کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اس کی درست سمت کے بارے میں بتاتی ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو مکمل نقشہ سمجھاتی ہے۔ شہد کی مکھی کی حرکات و سکنات کے معانی، جن کے ذریعے وہ کارکن مکھیوں کو معلومات فراہم کرتی ہیں کہ سائنسی بنیادوں پر دریافت ہو چکی ہیں، اور اس عمل کے لیے فوٹوگرافی اور دیگر طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک ان آیات مبارکہ میں بیان فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کس طرح کاریگری کے ساتھ اپنے رب کی راہ پر چلتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہد کی جو مکھی اپنی خوراک کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتی ہے وہ ایک مؤنث مکھی ہے۔ با الفاظ دیگر سپاہی اور کارکن مکھی مؤنث مکھی ہیں۔ در حقیقت شیکسپیئر کے ایک کھیل ہنری دی فورتھ میں کچھ کردار شہد کی مکھی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں سپاہ ہیں اور یہ کہ ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو لوگ شیکسپیئر کے زمانے میں رکھتے تھے۔ وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ کارکن مکھیاں مرکز مکھیاں کارکن مکھیاں مذکر مکھیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ واپس گھر پہنچتی ہیں تو وہ اپنے بادشاہ کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ تاہم یہ سوچ درست نہیں ہے، کیونکہ کارکن مکھیاں مؤنث مکھیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کو جواب دہ نہیں ہوتی بلکہ اپنی ملکہ کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو پانے کے لیے جدید سائنس کو گزشتہ 300 برسوں کا عرصہ درکار تھا۔ مکڑی کا گھر سب گھروں میں کمزور گھر، سورہ عنکبوت آیت 41۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہیں۔ اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر۔ مکڑی کا گھر کیا اچھا ہو اگر جانتے۔ مکڑی کے گھر کی کمزوری بناوٹ کے لحاظ سے اس کے گھر کے کمزوری کے علاوہ قرآن پاک تعلقات کے حوالے سے بھی اس کے گھر کی کمزوری پر زور دیتا ہے، جہاں پر مؤنث مکڑی اکثر اوقات اپنے ساتھی مذکر مکڑی کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان رشتوں کی کمزوری بھی بیان فرمائی گئی ہے جو رشتے لوگ اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں کے ساتھ استوار کر لیتے ہیں۔ چیونٹیوں کی طرز زندگی اور ان کی آپس کی گفت و شنید، سورہ نمل آیت 18 تا 17۔ اور وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے. ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں کو چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے. سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. ماضی میں شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں قرآن پاک کی یہ بات نہ آتی ہو اور وہ اس امر پر ہنستے ہوں کہ قرآن پاک کیسی کتاب مبارک ہے جو ایسی داستانیں بیان کرتی ہیں جن میں چونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے تک پیچیدہ نوعیت کے پیغامات پہنچاتی ہیں. تاہم دور جدید میں تحقیق نے چونٹیوں کی طرز زندگی کے کئی ایک پہلو بے نقاب کر دیے، ایسے پہلو جو اس سے پہلے انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھے اور انسان ان پہلوؤں سے آشنا نہ تھے. تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں چونٹیاں ہی ایسی مخلوق ہیں جن کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی کے انتہائی قریب واقع ہوا ہے. چونٹیوں کے بارے میں تحقیق کے درج ذیل اس امر کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیں گے کہ چونٹیوں کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی کے از حد قریب واقع ہوا ہے. مثلا نمبر 1، چونٹیاں اسی طرح لاش کو دفن کرتی ہیں جس طرح انسان دفن کرتے ہیں. نمبر 2، ان میں کارکنوں کی تقسیم کا اعلیٰ نظام موجود ہے. اس نظام میں مینیجر، سپروائزر، فورمین اور کارکن شامل ہیں. نمبر 3، آپس میں رابطہ رکھنے کے لیے وہ جدید باہمی اطلاعات نظام کی حامل ہوتی ہیں. نمبر 4، اکثر و بیشتر چونٹیوں آپس میں گپ شپ کے لیے اکٹھی مل بیٹھتی ہیں. نمبر 5، ان میں مارکیٹ کا باقاعدہ نظام موجود ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سامان کا تبادلہ کرتی ہیں. نمبر 6، وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں، بالخصوص موسم سرما کے لیے. اگر ان کا ذخیرہ کردہ اناج بارش کے باعث گیلا ہو جائے تو وہ اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھتی ہیں اور جب یہ اناج سوکھ جاتا ہے تب اسے دوبارہ ذخیرہ کر لیتی ہیں. والسلام.